اس میں ہم پارشلی کامیاب ہوئے اور پہلی دفعہ ان کو ہم نے سینسٹائز کیا، کیونکہ زیادہ سیڈ کا جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ پنجاب ہی سے ہوتی ہے، اور انہوں نے 25 سے 30% اس کی ٹریک اور ٹریس جو تھا، جو زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر میں اب چلا گیا ہے سیڈ کا جو کام ہے، اور وہاں سے لے کر ہول سیلر، ریٹیلر اور پھر کاشتکار تک، کیونکہ پھر اگلے سال اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ جو سیڈ نے زیادہ پیداوار دی ہو اور جس کی ریزسٹنس ہو ٹو ڈفرینٹ ڈیزیزز، تو اس کو پھر آئندہ کے لیے ہم ایئر مارک کر کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے، اور اس نے ہمارے اس میں پالیسی وائز اور قدرت کی مہربانی سے جو ویدر کنڈیشنز تھی وہ بھی کافی حد تک بہتر ہوئی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر ہے کہ ہم گندم کی پیداوار میں ہماری جو بہتری ہوئی ہے اس سے آدمی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم نے پچھلے سال آپ جانتے ہیں 3.6 ملین ٹن امپورٹ ہوا تھا۔ اس دفعہ بھی امپورٹ ہم کریں گے کیونکہ ہم کچھ ریزروز بھی بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اب تک جو ہم نے اپروول کرایا ہے وہ 3 ملین ٹن کا ہے، 1 ملین ٹن اور بھی ہم اپروول کی طرف موو کریں گے، کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی گندم ہو کہ مارکیٹ کو کوئی ڈسٹارٹ نہ کر سکے۔ دوسرے نمبر پر ہماری جو مکئی کی پیداوار ہے، میز کی، اس کی بھی اس سال ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 8.465 ملین ٹن، اس سے پچھلے سال 7.88 ملین ٹن ہوئی تھی، تو اس کی بھی ہمارے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک نیا رخ ہم نے اختیار کیا، اور اس کی پاکستان میں، اور اس میں صوبوں کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ پروڈکشن تو وہ کرتے ہیں، ہماری وزارت ہے، ہم پالیسی فارمولیشن کرتے ہیں، ریسرچ کا پہلو کی طرف ہم زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشتکار جو ہے اصل میں تو پیداوار وہی بڑھاتا ہے اگر اس کو رائٹ انسینٹیوز اور صحیح ٹائم پر مہیا کیے جائیں۔ تو کاشتکار، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہماری صوبائی حکومتیں اور وفاق، یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ دو ہمارے کراپس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ تیسرا کراپ جس میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے وہ ہمارا دھان ہے، رائس، اور ہماری رائس کی جو پروڈکشن اس سال ہوئی تھی وہ 8.41 ملین ٹن۔ یہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنہری باب ہے کہ ہماری 3 میجر کراپس میں، 5 ہمارے میجر کراپس ہیں جس میں سے 3 میں ریکارڈ پروڈکشن ہوئی۔ شوگر میں ہماری سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن اس دفعہ ہوئی تھی، اور شوگر کین کی جو پروڈکشن تھی وہ 81 ملین ٹن تھی، پچھلے سال جو تھی 66 ملین ٹن شوگر کین کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن تھی ہماری پاکستان کی تاریخ میں۔ کاٹن انفارچونیٹلی جو ہماری ہے اس میں ہمارے کافی نقصان ہوا، 2 وجوہات۔ سندھ میں ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز، وہاں 100 سالہ اتنی بارش نہیں ہوئی جو پچھلے سال ہوئی تھی، اسٹینڈنگ کراپ ڈسٹروائے ہو گیا، اور جس کی وجہ سے ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیل اور سندھ کی 2.1 ہوئی تھی، پنجاب کی 3.8 یا 9 ہوئی۔ یہ فگرز ہیں پی سی جی اے کے، جو ہمارے آفیشیل فگر ہے وہ ہم دے رہے تھے، جو کہ شاید پی سی جی اے کے ڈاکیومنٹ اس طرح نہیں ہوتے، 6.7 to 6.8 ملین بیلز۔ تو یہ ہمیں ایک سیٹ بیک ہوا، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں، کیونکہ ہم نے جو حکومت نے پچھلے ہی دنوں میں تقریباً 6 بلین روپیز، 6 ارب روپے ٹرانسفر کیے ہیں صوبائی حکومتوں کے، اور اس میں کافی حد تک ہم چاہ رہے تھے کہ کاٹن سیڈ، کاٹن پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر فار آل کراپس، اس کو ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، کہ اس کا ایک انسینٹیو بنے اور کاٹن کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ ہم نے ٹارگٹ جو رکھا ہے وہ 10.5 ملین بیل کا رکھا ہے، جس میں سے پنجاب کا لٹل اوور 6 ملین بیل، سندھ کا اوور 4 ملین بیل، اور کچھ بلوچستان جس کو اب ایک نیا اس کا آغاز کیا جا رہا ہے، وہاں آرگینک کاٹن بھی ہوگی اور دوسری کاٹن بھی ہوگی، اس کے ساتھ کے پی۔ تو جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے، لگتا تو وہ ایمبیشس ہے اس وقت پچھلے سال کے مقابلے میں، پر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ کیونکہ کاٹن کے اتنے زیادہ فارورڈ اور بیکورڈ لنکیجز ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ کاٹن کو بھی ہم اس پوری توجہ دیں، اور اس پہ میں نے خود اور ہمارے صوبائی حکومتوں نے اس پہ کافی
توجہ دی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اس میں بھی ہم نے ٹریک اور ٹریس کا یہ سسٹم رکھا ہے۔ 45,000 ٹن اس کی ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی تھرو آؤٹ پاکستان، جس میں سے تقریباً 40,000 اور وہ ٹریک اور ٹریس سے اب ہمیں ابھی تک کیونکہ انڈر وہ سوئنگ ہے تو ہمیں فائنل فگرز اس کے بھی انشاءاللہ جلدی مل جائیں گے کہ کس حد تک ٹریک اور ٹریس کوالٹی سیڈ جو ہے وہ کاشتکار کو مہیا کیا گیا۔ ایکسپورٹس جو تھی ہماری مینگوز میں، آم میں پچھلے سال حالانکہ کووڈ کے نتائج جو تھے ہمارا خیال تھا، اور بہت سے ہمارے جو یہ ہول سیلرز تھے، ایکسپورٹرز تھے، وہ کہتے تھے یہ کم ہو جائے گا۔ پچھلے سال تھی یہ جو 2019-2020 میں ریکارڈ 1,41,500 ٹن، دس واز اے بگ جمپ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا جو فائٹو سینیٹری سسٹمز ہیں اس میں تبدیلی آئی، اور جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے اس کو ہم نے لوگ تبدیلیاں کی، اور اس میں کافی حد تک جمپ آیا، کوالٹی میں بھی فرق پڑا، اور ایکسپورٹ جو واٹر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی بھی ہم نے بڑھائی ہیں۔ آپ نے 2-3 دن پیچھے دیکھا ہوگا کہ آسٹریلیا نے پہلے وہ 2 ہمارے ہاٹ واٹر ٹریٹمنٹ سینٹرز کو اکنالج کرتے تھے، انہوں نے اب 4 کو کر دیا۔ وہاں اتنی زیادہ نہیں جاتا، پر جہاں بھی جائے گا یہ ہائی اینڈ مارکیٹس ہیں۔ پاکستان کے جو فروٹس ہیں وہ عموماً ہائی اینڈ مارکیٹس میں کم جاتے ہیں، لو اینڈ مارکیٹس میں جاتے ہیں، تو جیسے ہمارے فائٹو سینیٹری سسٹمز میں امپرومنٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فروٹس ہیں وہ ہائی اینڈ مارکیٹس میں جائیں۔ اسی طرح جس کا ایک ہوتی تھی وہ اس کو صرف ایک جگہ کا اکنالج کرتے تھے وہ، اور پھر وہاں جو اس کے اپنے ایئرپورٹس تھے وہ صرف ہیوسٹن میں ہم انٹری کر سکتے تھے، اب تمام تر ایئرپورٹس یو ایس میں انٹری ہوگی، اور اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں جو ایکسپورٹس ہماری اس میں بھی اضافہ ہو۔ جہاں تک سٹرس ایکسپورٹس کا ہے یہاں بھی ہماری کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، اور ہمارا جو فگر ہے ایکسپورٹ کا 4,62,000 ٹنس اگینسٹ 352,000 میٹرک ٹنز لاسٹ ایئر، یہاں تقریباً 1,10,000 ٹن سٹرس۔ دس از اے میجر میرا خیال میں اچیومنٹ ڈپارٹمنٹ تھا، اس نے بھی کافی حد تک اپنے ری ویمپ کیے ہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں کہ ان کو کہ اس پہ ہمیں جہاں ہمارا پروڈکٹ جائے اس پہ اعتراض نہ ہو کوالٹی وائز، کیونکہ کوالٹی از واٹ ایکچولی سیلز ان دا مارکیٹ۔ اس کے ساتھ پھر ہمارا جو ہے اس میں پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں بہت انکریز ہوئی ہے۔ پوٹیٹو کی ایکسپورٹ میں ہماری جو انکریز ہے وہ تقریباً 28% ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم نے کی ہیں جس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں میں 2-3 اور پروڈکٹس کا جو میں نے شروع میں بات کی وہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن پوٹیٹو میں بھی ہوئی ہے، انینز میں بھی ہوئی ہے، اور ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہماری ریکارڈ 3 کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی آف دا مائن، جن کو ہم مائنو کراپس کہتے ہیں۔ لائف سٹاک جو ہمارا 61% کا حصہ ہے زراعت کا، اس کی بھی پچھلے سال جو تھی وہ 3.1% گروتھ ریٹ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لائف سٹاک جو ہے ہمارا وہ مین اس وقت سیکٹر بن گیا ہے، سب سیکٹر بن گیا زراعت کا، جس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور جو ٹرانسفارمیشن پلان پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے اس میں AI آرٹیفیشل انسیمنیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پاس کوالٹی بلز بھی آ جائیں مختلف جگہ سے، جس سے ہم اس کی بریڈنگ جو ہے اس کو ہم اپ گریڈ کریں، کیونکہ لائف سٹاک میں 3 پہلو ہوتے ہیں، بریڈنگ، فیڈنگ اور ہیلتھ۔ ان تینوں پہلوؤں کے اوپر ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کوالٹی ان کی ہم امپروو کریں، اور کیونکہ آپ ورلڈ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو جیسے ہماری 62 ملین ٹن پروڈکشن ہے ملک کی، جس میں صرف 7% جو ہے وہ پروسیس ہوتی ہے۔ آپ خود سوچ لیں یہ ہائیلی پیریشیبل ایک آئٹم ہے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر ہم ایسی چیزیں لائیں جس کے تحت وہ ویلیو ایڈیشن ہو۔ کچھ تو ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے، پر اس میں ہمیں
خاص طور پہ اگر ہمارے اپنے لوگ یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ والے لوگ آ کے یا پرائیویٹ پارٹنرشپس آپس میں ملٹی نیشنلز اور ہمارے جو انٹرپرنورز ہیں مل کر، کیونکہ اس میں بہت بڑی مارکیٹ ہے پر سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے دنیا میں، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارا جو میٹ اور ملک کے ہمارے جو ہیں پروڈکٹس وہ گلوبلی ہم ان میں اضافہ کریں۔ اس کے ساتھ ہماری جو کوشش ہے کہ یہ ریکارڈ پروڈکشن ہم نے مونگ میں بھی کی ہے اور انین میں بھی کی ہے، پوٹیٹو میں کیا ہے۔ یہ 3 ہمارے وہ کراپس ہیں، 3 ہمارے میجر کراپس ہیں، تو 6 کراپس ہمارے ایسے ہیں: ویٹ، رائس، میز، مونگ، پوٹیٹو اور انین۔ اس میں ہماری پاکستان کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ہی فرق پڑے گا۔ پوٹیٹو کی جو اس دفعہ کراپ تھی وہ 5.4 ملین ٹن، اس سے پہلے 4.4 ملین ٹن ہوئی تھی، تو 1 ملین ٹن کا وہاں اضافہ ہوا۔ انین کی تقریباً 2.3 ملین ٹن تھی، اور اس کی جو ہے مونگ کی وہ 2 لاکھ ٹن، 0.2 ملین ٹن، 2 لاکھ ٹن۔ تو اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو سارا یہ سسٹمز چل رہے ہیں اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ پالیسی انیشیٹیوز، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو کہ ہم نے کوشش کی کہ یہ جو کراپ آ رہے ہیں اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا ہم نے ٹرانسفر کر دیا فنڈز ڈائریکٹلی ٹو صوبائی حکومتیں، کیونکہ ہمارے پاس نیچے اپنے لوگ نہیں ہیں، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے جس سے ہم کریں گے۔ اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا جب پرائم منسٹر صاحب ساؤتھ پنجاب میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کسان کارڈ کا ایک نیا ایلیمنٹ انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس کے ذریعے جب ان کے سب کے بن جائیں گے، ابھی تو 2 یا 3 ضلعوں میں یہ رائج ہوا ہے، تو جب عام کاشتکار کو 8.2 ملین فارمرز ہیں ٹوٹل پاکستان میں، جس میں سے پنجاب میں 5.4 ملین ہے، باقی صوبوں میں ملا کے تقریباً 8.2 ملین فارمرز ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر فارمر پر ہمارا جو فوکس ہوگا وہ چھوٹے کاشتکار پر ہوگا، کیونکہ چھوٹے کاشتکار جو ہیں وہ تقریباً 85 to 88% جو ہے پاکستان کے وہ چھوٹے کاشتکار ہیں، اور ان کے لیے ہم ایک یہ جو کارڈ کا سسٹم ہے اور بینکنگ سسٹم کو ان سے لنک کر کے اور ایک ایسا ہم وائبل طریقہ بنائیں کہ ان کے لیے سہولت ہو کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ ڈائریکٹ آئے بجائے کہ انٹرمیڈیریز کے تھرو جائے، اور پھر اس کی جو پے بیک ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو بھی فائدہ بہت ہوگا اور سارے پاکستان کو اس میں بہت زیادہ فائدہ۔ اس کے ساتھ جو ہم نے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سٹرس اینڈ گواوا پہلے 7 سال سے بند تھا یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے جانے سے، یہ پہلا سال ہے 2014 کے بعد جہاں کہ ہم نے سٹرس ایکسپورٹ کیا ہے یونائٹڈ کنگڈم اور ناروے، کیونکہ کچھ کوالٹی پرابلمز آ گئے تھے اور انہوں نے اس کے اوپر بین کر دیا تھا، تو ہم نے اس کی جب کوالٹیٹیو چیکس انٹرنلی پاکستان میں بہتر ہوئے اور وہ پروڈکٹ جب لینڈ کیا یو کے اور ناروے میں تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، تو یہ ایک کوالٹیٹیو شفٹ ہمارا آیا۔ اسی طرح وہ ہاٹ واٹر فیسلٹیز، جیسے میں نے کہا کہ آسٹریلیا کے لیے پہلے 2 تھی، اب 4 ہو گئی۔ امریکہ میں پہلے ایک ایئرپورٹ سے انٹری ہونی تھی، اب ہر طرف سے ہو سکے گی، تو اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی ہوگا۔ رائس کا جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 11% انکریز ایکسپورٹ ہوا تھا، اور اس دفعہ جو 8.4 ملین ٹن رائس ہماری پیداوار ہوئی ہے اس میں سے تقریباً 4 سے 4.25 ملین ٹن جو ایکسپورٹ ہوگی انشاءاللہ رائس، اور رائس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً $2.5 ارب کی ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے ایکسچیکر میں ایک میجر ایڈیشن ہوگی۔ ٹرانسفارمیشن پلان میں ایک اور جو چیز آئی ہے کہ جو ہمارے 2 ایسے قوانین تھے جو بہت دیر سے جن پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی، ایک سیڈ ایکٹ تھا ہمارا اور ایک ہمارا پلانٹ بریڈرز کا ایکٹ تھا، اب ایک رجسٹری فارم ہو گئی ہے اور وہ اس سے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ جو باہر سے یہاں انویسٹ کرنا چاہتے تھے یا چیزیں یہاں سے باہر جاتی تھی ان کا ایک سٹینڈرڈائزیشن جو تھی وہ پہلے نہیں ہو رہی تھی، پیٹنٹ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر آپ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے تحت کوئی چیز کریٹ کرتے تھے، کوئی انوویٹ کرتے تھے تو آپ کو اس کی فل پروٹیکشن ہمارے قانون میں نہیں ملتی تھی، وہ ہم نے انشور کیا کہ وہ اب ہو جائے گی، اور اس کے تحت ہم نے رجسٹری بھی سٹارٹ کر دیا ہے، تو جو لوگوں نے کوئی چیز انوویٹ کی ہوگی، کوئی چیز نئی بنائی ہوگی، اسپیشلی سیڈ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں کوئی پالیسی آپ دیکھ لیں اٹھا کر، چائنا کی دیکھ لیں، ہمارے نیبر کی دیکھ لیں، آپ یورپین یونین کی دیکھ لیں، جاپان کی دیکھ لیں، نارتھ امریکہ، برازیل، جو یہ میجر
کلچرل کنٹریز دنیا میں سیڈ کا جو ہے وہ بیسس ہے فار ایوری تھنگ، جیسے آپ خود سمجھ سکتے ہیں لاجیکلی. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو بریڈرز رائٹس ہوں گی اس کے تحت جو ہے ہم اس کو اپ گریڈ کریں، اپنا تمام تر جو ہماری فیوچرسٹک ایگریکلچر پروڈکشن کی ایک ڈائریکشن ہم پر لے جانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا ہم 3-4 اور چیزیں لانا چاہ رہے ہیں کمپلیٹلی فریش، جو پہلے شاید ہوئی ہیں پر ریسرچ کی حد تک، پر اس کو آگے آگے ہم ملٹیپلائی. نمبر 1، جیسے آپ جانتے ہیں ہم ایڈیبل آئلز میں ہمارا امپورٹ بل بہت ہائی ہے. اس سال سے $4.5 ارب کا ہوگا. ٹنیج نہیں بڑھی، پرائسز بہت بڑھ گئیں. تو ہم نے ایک نیا انیشیٹو جو ہم نے کر کے پٹ کریں گے، میری فائنانس منسٹر صاحب سے بھی اس پہ بات ہوئی تھی 2 دن پہلے، کہ سویابین کی پروڈکشن دنیا میں تقریباً 340 ملین ٹن ہے. ہم بالکل نہیں پروڈیوس کرتے سوائے چند ٹن سیڈ کے لیے. جو ہمارے پاس ہم آن لائن وتھ آر پروونسز، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ فیلڈ میں چند ایکڑ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں. اور پہلی دفعہ ہم یہ انیشیٹو لے رہے ہیں کہ اس کو ہم جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں اس سے نکال کے باہر، اور اس کی ہم ایک بائی بیک پالیسی بھی ڈالیں گے، خریداری بھی کریں گے. کیونکہ بہت یہ میں ہم ورلڈ، جس میں امریکہ 110 ہے، ہمارا نیبر 114 ہے، برازیل اور یہ چائنا، یہ 4 جو ہیں یہ تقریباً 80 to 90% شامل ہونا چاہیے. ویسے تو ہمارا آبادی کے لحاظ سے ہم بہت بڑے ہیں، پر سویابین ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم 25-30 سال سے بہت چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کیے، بٹ وی ہیو ناٹ میڈ اے بریک تھرو. اس کے ساتھ ہمارے پلسز تو ایک سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ پلسز ہماری، ہم نے اس دفعہ ہماری مونگ کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے، پر وہ ہم چاہیں گے کہ ریسرچ کے ذریعے، ایکسٹینشن کے ذریعے اس میں ہم پیداوار بڑھائیں. اس کے علاوہ فلوری کلچر، دنیا میں ہالینڈ ہب ہے فلوری کلچر دنیا کا. $25 ارب کے وہ فلوری کلچر ایکسپورٹ کرتا ہے تمام. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ اس کی فلوری کلچر، کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے فلوری کلچر کا ایک حصہ سٹارٹ کریں. اور چوتھا ہم آرگینک فارمنگ جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم اسٹیٹ کی طرف سے اس کو ہم انکریج کریں گے. تو انہی چیزوں کے ساتھ میں اب آپ کو کوسچنس کے لیے اوپن کرتا ہوں. جی جہاں تک صوبوں کا پروڈکشن کا مسئلہ ہے، جی پنجاب نے جو فگر پہلے کم دیا تھا، اب انہوں نے جو ہمیں فگر کنوے کیا ہے 20.9 ملین 20.9 ملین. کے پی کا فگر ہے 1.3 ملین ٹن اور بلوچستان کا ہے 1 ملین ٹن. یہ بن جاتا ہے 27.3. یہ ہمارا جو یہ فگرز ہیں چاروں صوبوں کے، جو آپ نے کہا کہ پروونس وائز ہمیں بتائیں. جہاں تک کاٹن پروڈکشن کا تعلق ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہم اٹین نہیں کر سکے تھے، اور کاٹن کے لیے پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ منیمم سپورٹ پرائس ہم نے فلوٹ کی تھی 4,250 کی. میں نے خود کیا تھا، 3 دفعہ میری سمری گئی تھی، وہ بائی ہیوی میجورٹی اگری نہیں کیا انہوں نے. اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہم انٹرنیشنل پرائسز اس دفعہ بڑی ہائی جا رہی ہیں کاٹن کی. they are going between 4,500 to 5,000 today, 40 kg. تو ہم نے پھر سوچا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو انکریج کریں کہ کاٹن سیڈ میں ہم سبسڈی اگر دے دیں، پیسٹیسائڈ میں دے دیں، تو اس کے لیے ہم نے جو ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، یہ جو 6 بلین ہے، اس میں زیادہ فوکس ٹو سٹارٹ ود، اور پھر فرٹیلائزر کے لیے یہ 3 چیزوں کے اوپر
ہم نے ٹرانسفر کیے ہیں فنڈز، اور امید کرتے ہیں کہ کاشتکار تک یہ پہنچیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک ایشو ہمارا بیوروکریٹک بن جاتا ہے کہ یہاں سے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اینڈ سم ٹائمز دے ڈونٹ ریچ دا فارمر ایٹ آن ٹائم. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ مانیٹرنگ اور اس کی پش کریں ہم کہ جو وہ پیسے ہیں کاشتکار تک پراپر ٹائم پہ اور ایڈیکویٹلی وہ پہنچائیں. جی تو آپ کو پتہ دونوں چیزیں درست ہیں. یہ میرے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں انوار الحسن بخاری صاحب، جو کہ اس سے ڈیل کرتے ہیں، ان کی رائے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. جی 6 کراپس میں. جی جی آپ کا بہت ہی اٹس این انٹرسٹنگ کویشچن. اصل میں بات یہ ہے جی کہ پاکستان کی اگر ہم آبادی دیکھیں اور اس کو جب ہم 115 kg پر کیپٹا سے اس کو ہم کرتے ہیں ڈیمانڈ ہمارا جو لوکل ہے، اس کے علاوہ ہمارے اے جے کے گلگت بلتستان اور آرمڈ سروسز ہم یہاں گیا کرتے ہیں. وقت تک پروکیورمنٹ ہماری ہوئی ہے وہ کابینہ نے فیصلہ اس وقت انہوں نے تقریباً 3.7 ملین ٹن کے قریب پروکیور کیا، یعنی کہ وہ پروکیور کر رہے ہیں 1800 روپے پہ. میں کمنگ ٹو یور پوائنٹ ایگزیکٹ پوائنٹ آن پرائسز. تو یہ ساری کی تمام تر جو 5.4 ملین ٹن ہوئی ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ابھی تک سندھ کا ٹارگٹ نہیں کمپلیٹ ہوا، ان کا 1.4 ملین ٹن تھا، انہوں نے تقریباً 8.8 ملین سے کچھ اوپر کر لیا. اسی طرح پاسکو کا بھی جو تھا ٹارگٹ وہ 1.2 ملین تھا، انہوں نے بھی تقریباً 8 لاکھ کے قریب کیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ سندھ تو 2000 پہ لے رہا ہے، یہ دو جو پاسکو ہے اور پنجاب یہ 1800 روپے پر 40 kg خریداری کر رہے ہیں. بٹ جو ہماری آ رہی ہے پی بی ایس جو کرتا ہے اس کی مختلف سٹیز میں ان کے کوئی 17 یا 30 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے وہ پک کرتا ہے جو آپ کا سوال ہے. جی ہاں 1800 سے زیادہ پہ اس وقت مارکیٹ ریٹ جا رہا ہے. ایوریج پنجاب کی جو آج صبح ہم نے دیکھی تھی وہ تقریباً 1857 ہے مارکیٹ کی پرائس. اس کے باوجود 1800 پہ پنجاب گورنمنٹ اور پاسکو لے رہا ہے، کم لے رہا ہے پر لے رہا ہے. اور سندھ کی زیادہ پرائسز ہیں، دوسرے صوبوں کی اگر ہم ایوریج آؤٹ کریں تو لٹل اوور 1900. جی آپ کا بہت جائز سوال ہے اور بہت ہی اہم ترین سوال ہے. میں کیونکہ زرعی پیشہ سے میرا خود تعلق ہے، یہ اس کے دو پہلو ہیں جی. کیونکہ جس طریقے سے ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے 2% سالانہ، اور جو ہمارے ہاؤسنگ سیکٹر کے ڈیمانڈ بڑھ رہے ہیں، وہ یہ ہے ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس کی ہم ہارزونٹل ایک طرف جائیں گے یا ہم ورٹیکل جائیں گے. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی تو بہت زیادہ مہارت ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر صوبائی حکومتوں کو بنیادی طور پر، کیونکہ وہ ان کے پاس یہ سارا مسئلہ آتا ہے، پر آپ کی سوچ سے میں بالکل متفق ہوں، اور یہ خاص طور کیونکہ ملتان سے بھی میرا تعلق ہے اور میں جانتا ہوں اب مینگو کا جو کلسٹر ہے، مینگو کا پاکستان کے 3 کلسٹر ہیں، ایک سندھ کا ہے، ایک رحیم یار خان کا ہے، ایک گریٹر ملتان کا ہے. تو اس کلسٹر کے اندر جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی آج سے نہیں بنی جناب، یہ 7-8 سال سے بن رہی ہیں، اور ان میں جو بھی ہوا وہ اب میں نے دیکھا تھا یہ سوشل میڈیا پہ تو چند ہفتوں سے یہ بات آئی ہے نا، پر جیسے میں نے کہا یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا، پر یہ اچھا ہوا کہ ہائی لائٹ ہو گئے، اور اس پہ پالیسی میکرز کو خاص طور ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں اس پہ ایک فوراً کوئی نہ کوئی میرا خیال میں ترمیم کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں، جیسے گریٹر لاہور بنا جناب، بارڈر تک چلا گیا، میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی لمبی سوچ تھی. جیسے جیسے ڈیمانڈ ہوتا رہا، جتنے بھی اپر مڈل کلاس کے لوگ تھے 4-5 ان اضلاع میں اراؤنڈ لاہور، وہ گریٹر لاہور میں شامل ہو گئے. تو اب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو شاید ایک ہائی پاورڈ اگر سوچ، جیسے میں نے کہا کیونکہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر میں خود ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں آنریبل عمران خان صاحب، یقیناً میں ان سے ویسے بھی بات کروں گا کہ یہ خاص طور پہ جو آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ فرٹائل ایگریکلچر کا ہمارے پرائم لینڈز جو ہیں ان پہ یہ ہاؤسنگ کہیں کہیں سیکٹرز آ گئے ہیں. جی سے گزارش ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے فارملی موو کیا تھا، میں نیا آیا تھا، تو مجھے کاٹن کے بارے میں ایک قسم کا خبت ہے کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے اس سے ہم کاٹن کو نہیں جانا چاہیے. یہ ہماری سلپیج جو ہے نا جی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. اگر آپ پچھلے 20 سال کا سائیکل دیکھیں، جب سے یہ بی ٹی کاٹن کا دنیا میں انٹروڈکشن ہوئی آج سے 25 سال پہلے، ہر ملک نے کانٹریکٹس کے تحت وہ جو سیڈ تھے وہ خریداری کی، سوائے پاکستان کے. آج نہیں، 20-25 سال پرانی بات ہے. چائنا نے کیا، اور انڈیا جو 36 ملین بیلز پروڈیوس کر رہا ہے، اس کا جو تھا کریٹر وہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس تھے، اور وہاں بھی وہ تھیں ان کی کمپنیز. ریسرچ، وہ جو سوال کسی نے یہاں کیا، ریسرچ فنڈامنٹل بیسک ریسرچ ایک بات ہے، اپلائیڈ ریسرچ دوسری بات ہے. اگر ہم اپلائیڈ ریسرچ بھی کر جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. فنڈامنٹل اور بیسک ریسرچ کے لیے بلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے. مور امپورٹنٹ دین منی سر از ہیومن ریسورس. اگر آپ کے پاس وہ سائنٹسٹ، اس کوالٹی کے سائنٹسٹ نہیں ہے، جتنا بلڈنگز آپ بنا لیں، جتنی آپ مشینری لے آئیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوالٹی آف سائنٹسٹ از دی ایسنس آف ریسرچ، اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے پاکستان کے اندر کہ اس لیول کے ہم سائنٹسٹ لائیں. جو آپ نے بات کی، میں آپ سے متفق ہوں کہ کاٹن کو ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ایسی ہیں لوگ، انٹرسٹ ہر ایک کے ہوتے ہیں. اور یہ جو کاٹن کا پہلے ایک زمانے میں 7.5 ملین ایکڑ ہوتا تھا کاٹن کی کاشت، وہ گر کے پچھلے سال 3.8 ملین ہو گئی پنجاب کی، اور 1.5 ملین کے قریب سندھ کی، 5.3 پہ آ گئی فرام 7.5.